السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین سے ایک خاص قسم کا رومال جو ہے منسوب ہے۔ جتنے بھی آپ فلسطینی لوگ دیکھتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک خاص انداز کا رومال، ایک خاص ڈیزائن کا رومال ہمیشہ اوڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ رومال ہے کیا اور اس رومال کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جب سلمان خان کی فلم ٹائگر ریلیز ہوئی تھی تو سلمان خان کو بھی اسی رومال کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ آج ہم اسی رومال کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ سلمان خان کی فلم کے بعد یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا اور ہر نوجوان اس طرح کا رومال پہنے نظر آیا تھا، لیکن فلسطینیوں کو تو آپ یہ رومال ہمیشہ سے پہنتے دیکھتے رہے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، بات ہم کر رہے تھے رومال کی، تو فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں شریک افراد چاہے وہ عرب ہوں یا نہ ہوں، ان کو روایتی اس رومال کو جس کا نام ہے کوفیہ پہنے ہوئے دیکھا گیا۔ کسی نے اسے سر پر اوڑھا تو کسی نے گردن میں کوفیہ ڈال کر فلسطین کی حمایت کا اظہار کیا۔ کوفیہ کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ یقیناً یہ ایک سادہ سے رومال سے بڑھ کر ہے۔ بہت سے فلسطینیوں کے لیے یہ مزاحمت اور جد و جہد کی علامت اور ایک ایسا سیاسی اور ثقافتی آلہ ہے جس کی اہمیت میں 100 سال کے دوران اضافہ ہوا۔ کچھ لوگ اسے فلسطین کا غیر سرکاری پرچم بھی کہتے ہیں، لیکن اس مخصوص کپڑے کی کہانی کیا ہے اور اس کی علامتی حیثیت اور اہمیت کی کہانی کیا ہے؟ چند مورخین کے مطابق کوفیہ کی ابتدا 7ویں صدی عیسوی میں عراق کے شہر کوفہ سے ہوئی اور اسی کی وجہ سے اس کا نام کوفیہ پڑا۔ ایک اور وضاحت کے مطابق کوفیہ اسلام سے پہلے ہی وجود رکھتا تھا۔ سچ جو بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن ابتدا میں اس کی وجوہات سیاسی یا ثقافتی نہیں تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر کوفیہ کو دیہات کے شہری یا عرب بدو سورج کی حدت، تیز ہوا، صحرا کی ریت یا سردی سے بچنے کے لیے اوڑھا کرتے تھے۔ فلسطین کے شہروں میں اسے پہننے کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ جہاں پہننے کا رواج زیادہ تھا اس علاقے کو فیض کہا جاتا ہے، جسے تربش بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لال رنگ کی ٹوپی جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ محمود دوم کے دور میں مشہور ہوئی وہ بھی اس سے موسوم تھی۔ تحقیق کے مطابق 1930 کے آس پاس کوفیہ کی اہمیت فلسطینی معاشرے میں بڑھنا شروع ہوئی، تب ہی اس کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا۔ فلسطین 1920 سے 1948 تک برطانیہ کے زیر اثر رہا، تاہم اس دوران مقامی فلسطینیوں میں بے چینی بڑھتی گئی کیونکہ ان کے خیال میں برطانیہ صہیونی منصوبے کی حمایت کر رہا تھا جس کے تحت اس خطے میں ایک یہودی ملک قائم کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپ سے مشرق وسطیٰ کی جانب بڑی تعداد میں یہودی آباد کاروں نے بھی رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بے چینی کے باعث ہی عرب قوم پرستوں نے بغاوت کی جسے عظیم عرب بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 1936 سے 1939 تک جاری رہی۔ اس دوران خطے میں تناؤ بڑھا اور کوفیہ نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ جین ٹائٹن نیدرلینڈ کی ایمسٹرڈیم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ایک مورخ ہیں جنہوں نے کوفیہ پر تحقیق کر رکھی ہے، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ فلسطینی برطانیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور مزاحمت کر رہے تھے۔ اس دوران یہ ضروری تھا کہ اس مزاحمت کرنے والوں کی شناخت ممکن نہ ہو، اور یوں کوفیہ برطانوی حکام کو کنفیوز کرنے کی حکمت عملی کا اہم جزو بن گیا۔ 1938 میں بغاوت کے سربراہوں نے شہری علاقوں میں بسنے والے تمام عرب باشندوں کو کوفیہ پہننے کا حکم دیا۔ جین کا کہنا ہے کہ یوں ایک شخص کو دوسرے سے ممتاز کرنا مشکل ہو گیا اور باغیوں کے لیے نقل و حرکت آسان ہو گئی کیونکہ برطانوی حکام مکمل طور پر اس حکمت عملی سے کنفیوز ہو گئے۔ چند حقائقوں کے مطابق برطانیہ نے کوشش کی کہ کوفیہ پر پابندی عائد کر دی جائے، تاہم اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اینو لنگالا نے کوفیہ کی معاشرتی اور سیاسی تاریخ پر کتاب لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوفیہ ایک مؤثر
عسکری حکمت عملی کا حصہ تھا، لیکن یہ ایک متحدہ مزاحمتی تحریک کی علامت بھی بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1938 میں اس کپڑے نے فلسطینی ثقافت میں اس لیے اہمیت اختیار کر لی کیونکہ اندرونی اختلافات کے باوجود ایک قومیت پرست مہم میں اتحاد قائم کرنے کے لیے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا تاکہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف اکٹھے ہو کر مخالفت کی جائے۔ جین کا کہنا کہ اس وقت سے ہی کوفیہ فلسطینی حق کے خود ارادیت، معاشرتی انصاف اور اتحاد کی علامت بنا۔ یہ باغیوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوفیہ کی مختلف اقسام ہیں اور سب کے رنگ بھی مختلف ہیں، تاہم فلسطینیوں میں سب سے زیادہ رواج سیاہ اور سفید کوفیہ کا ہے۔ کوفیہ میں 3 نمایاں چیزیں ہیں۔ زیتون کے پتے اس علاقے میں زیتون کے درختوں کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ زمین سے تعلق کی علامت بھی ہیں۔ لال رنگ فلسطینی مچھیروں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کا بحر روم سے تعلق بھی ثابت کرتا ہے، جبکہ کالا رنگ فلسطین کے ہمسایوں کے ساتھ روایتی تجارتی راستوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 1930 کی بغاوت کے بعد کوفیہ فلسطینی شناخت کا لازم و ملزوم حصہ بن گیا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ نبکہ کے باعث جب اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا، اس علامت کی شدت میں اضافہ ہوا۔ تاہم 1960 سے قبل کوفیہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ مشہور نہیں تھا۔ عالمی سطح پر کوفیہ کی شہرت کا سہرا یاسر عرفات کو دیا جاتا ہے، جو بذات خود فلسطینی مزاحمت کا چہرہ بنے۔ شمالی امریکہ اور یورپ میں میڈیا کی وجہ سے کوفیہ مشہور ہوا اور پھر فیشن بن گیا۔ 1990 کی دہائی میں بہت سے مشہور شخصیات نے بھی کوفیہ پہنا، جن میں برطانوی فٹ بالر ڈیوڈ بیکم اور موسیقار روجر واٹرز شامل ہیں۔ امریکی سٹورز میں اسے بطور فیشن بیچا جانے لگا، جبکہ گونچی اور لوئی وڈن جیسے ڈیزائنرز نے بھی اس کا استعمال کیا۔ تو ناظرین، یہ کچھ کہانی تھی کوفیہ کی جس کو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت لیجیے، اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔